السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا سب سے آخری اور سب سے قیمتی عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ آخری عشرہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی کے فیصلے فرماتے ہیں، مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، دعاؤں کو بھی قبول کیا کرتے ہیں، اور سال کی سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت رات شب قدر وہ بھی اسی آخری عشرے میں ہوا کرتی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری سنت اعتکاف وہ بھی اسی آخری عشرے میں ہوا کرتا ہے، اور بھی بہت ساری قیمتی باتیں ہیں جو اس آخری عشرے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس آخری عشرے کو پا لینا، اس آخری عشرے میں عبادت کر لینا، یہ کسی کے لیے بھی بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بہت باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں 6 اہم کام، 6 اہم اعمال آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر ہم ان 10 راتوں میں یہ 6 کام کر لیتے ہیں تو ہم 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور یہ 6 اہم کام اس آخری عشرے کا نچوڑ ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے پہلا جو نیک کام ہے وہ ہے دعا کرنا۔ دعا کرنا اس آخری عشرے کا ہی نہیں بلکہ پورے سال مومن کا ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ خوش ہوا کرتے ہیں، اور اس آخری عشرے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان فرمایا کرتے ہیں، کون ہے مانگنے والا جس کو دے دیا جائے، کون ہے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے والا کہ ان کی پریشانیاں دور کر دی جائیں، اور بھی بہت سارے اعلان آپ اللہ تبارک و تعالی فرمایا کرتے ہیں۔ تو اس آخری عشرے دعا کرنے کا ضرور اہتمام کریں۔ دعا یہ اس آخری عشرے کا نچوڑ ہے۔ تو سب سے پہلا اور نیک عمل یہ ہے کہ آپ اس آخری عشرے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دوسرا اہم کام ہے اس آخری عشرے کا تلاوت کرنا۔ یہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، پھر اس رمضان المبارک میں بھی شب قدر میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور شب قدر اسی آخری عشرے میں ہوا کرتی ہے۔ تو اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی جو ہے کوشش کی جائے، کیونکہ اس آخری عشرے سے قرآن کو ایک بہت بڑی نسبت ہے، ایک بہت بڑا تعلق ہے۔ تو دوسرا بڑا کام ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تیسرا اہم کام جو آپ کو اور ہمیں اس آخری عشرے میں کرنا چاہیے وہ ہے صلاۃ التہجد۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا خوب زیادہ اہتمام کریں۔ یہی وہ نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے پرسنٹیج کو بڑھا دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کو قریب کر دیتی ہے۔ تو اس آخری عشرے صلاۃ التہجد، تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور دوسری صلاۃ التہجد کے بعد جو بہت اہم نماز ہے وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں، یہ چوتھا کام ہے۔ اور پانچواں کام ہے اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ اگر آپ کے ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو چکا، تو ان کے لیے اس عشرے ضرور مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری عشرے میں جہنم سے خلاصی کے، جہنم سے آزادی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرے میں ہماری دعا قبول کر لی، مغفرت کی دعا قبول کر لی، تو انشاءاللہ ہمارے مرحومین کو جہنم سے آزادی مل جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے فیصلے فرما دیں گے۔ یہ پانچواں اہم کام۔ اور چھٹا اہم کام ہے اس آخری عشرے کی جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو پڑھنے کا وقتاً فوقتاً، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ وہ آخری عشرے کی جو دعا ہے وہ یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ اس آخری عشرے کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو آخری عشرے میں بہت زیادہ پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور اس دعا کی خاص بات اور ہے کہ یہ دعا صرف رات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جو اور عبادات جیسے صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التراویح ہے، اور صلاۃ التہجد ہے، یہ عبادتیں تو راتوں کو ادا کی جاتی ہیں۔ باقی جو اور عبادتیں ہیں، اور خصوصاً یہ دعا ہے، یہ دن میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو ان 6 کاموں کو کریں،
اور انشاءاللہ اگر آپ اور ہم ان 6 کاموں کو اس آخری عشرے میں کر لیتے ہیں تو ان آخری عشرے کا جو نچوڑ ہے، جو توڑ ہے، جو جوڑ ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے قبضے میں ہوگا اور انشاءاللہ ہم شب قدر کو پانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔